ایک روز حضرت اسود حجرہ نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت اسود سے مذاق کے طور پر یہ کہتے ہیں، اسود تم بڑے ہو گئے ہو، تم جوان ہو گئے ہو، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ یہ سیریس میں نہیں بلکہ مذاق کر رہے ہیں. لیکن حضرت اسود نے اتنا اللہ کے رسول کے زبان اقدس سے سنا کہ آنکھوں سے زارہ قطار آنسو گرنے لگا. حضرت اسود رونے لگا. حضرت اسود سیریس میں آ گیا کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ جب کسی سے مذاق کرتے ہیں تو وہ سیریس میں آ جایا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا، اسود تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت اسود نے کہا، یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پہ قربان ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اسود تم جوان ہو گئے ہو، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ اور شادی کرنا آپ کا سنت ہے. میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک سنت کو اپناتا ہوں، ہر ایک سنت پہ فالو کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہی ایک سنت ہے جو مجھ سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے میں اتنا کالا کلیٹھا انسان ہوں کہ لوگ مجھے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا. میں کسی کے قریب بیٹھتا بھی ہوں تو لوگ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اپنا بیٹی کون دے گا؟ مدینے میں تو خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں ہے، میں تو حبس کا رہنے والا ہوں، میں تو کالا انسان ہوں، مجھے کون اپنا بیٹی دے گا؟ اتنا سننے کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے اسود کیا تم شادی کرو گے؟ تم اس لیے رو رہے ہو؟ حضرت اسود نے کہا، یا رسول اللہ جب آپ کا حکم ہو جائے تو اس سنت کو بھی میں کیوں چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسود اس وقت مدینہ شریف میں سب سے امیر انسان اور مدینے کے سب سے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، سب سے امیر انسان کے پاس ایک بیٹی تھی. اللہ کے رسول نے کہا، اسود فلاں انسان کے گھر پہ چلے جاؤ، فلاں انسان سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا ہے. محترم سامعین کرام، اس دور میں مدینہ شریف کا یہ دستور تھا، یعنی گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا موسم ہوگا، اس لیے کھجور کا پکنے کا وقت تھا. اس دور میں دوپہر کے وقت کوئی انسان کسی کے گھر پہ نہیں جایا کرتے تھے، اس لیے رات بھر لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں تسبیح و تہلیل میں رہتے تھے. اس لیے دوپہر کے وقت جو ہے لوگ آرام کیا کرتے تھے، کوئی کسی کے گھر پہ نہیں جاتے تھے. ہاں اگر کوئی کسی کے گھر پہ جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ضروری کام ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایسا ضروری ہے جو آنا پڑا ہے. اس کا یہ علامت تھا، کسی کے گھر پہ اگر کوئی انسان آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان کا کوئی ضروری کام اس لیے آیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا، اسود دیر نہ کرو، چلے جاؤ اس انسان کے پاس اور اسے کہنا کہ مجھے محمد بن عبداللہ بھیجا ہے آپ کے لڑکی کے لیے رشتہ لے کر. حضرت اسود دل میں خوش بھی ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی سوچتے ہیں، اپنے شریر کو دیکھتے ہیں کہ میں اتنا بدصورت کہ لوگ مجھ سے دوری بناتا ہے، لوگ مجھے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اور مدینہ شریف کا سب سے خوبصورت لڑکی، مدینہ شریف کا سب سے امیر انسان، ہم ایسے کالا کلیٹھا کو اپنی بیٹی کیسے دے گی؟ کیسے بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن اگر نہیں دے گا تو رسول کے حکم کے خلاف ہے. یہ سوچتے ہوئے چلے جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دیا، دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آیا، کون؟ کہ میں صحابی رسول اسود بول رہا ہوں. اندر سے آواز آیا، دروازہ کھلا اور حضرت اسود کو اندر بلایا. اندر بلانے کے بعد کہا کہ اسود ابھی دوپہر کے وقت، ابھی آرام کرنے کا وقت ہے، کیا بات ہے اس وقت آپ اپنے گھر پہ تشریف لائے ہیں؟ حضرت اسود نے کہا
کہ اے امیر انسان، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ جب کوئی انسان آتا ہے کسی ایسا وقت میں، جس وقت میں جیسے کوئی انسان دوڑتا ہوا آئے اور کہے تو انسان، گھر کے انسان جو ہے نکل کے باہر آتا ہے۔ اس لیے اس دور میں مدینہ شریف میں دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، اگر جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی ضروری کام سے۔ تو حضرت اس امیر انسان کی جو ایک شہزادی تھی، جو بیٹی تھی، اس نے جیسے ہی دروازے کا دستک سنا، انہوں نے چھپ کر سننے لگی کہ آخر اللہ کے پیارے رسول نے اسود کو کیوں بھیجا ہے۔ اس امیر انسان نے کہا، اے اسود، کس لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا، میں جان گیا ہوں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ لیکن ان کو زبان سے نہیں نکل رہا تھا کہ رشتہ کے لیے بھیجا ہے۔ پھر تیسرا مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا، کس لیے بھیجا ہے؟ کہا، رشتہ کے لیے بھیجا ہے، آپ کے لڑکی کے اوپر رشتہ بھیجا ہے۔ اتنا سننے کے بعد اس امیر انسان خوشی میں جھومنے لگے۔ کس لیے جھومنے لگے؟ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ آنے والے اپنے لیے رشتہ لے کے آئے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ رسول اعظم اپنے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میری بیٹی تو ام المومنین بننے والی ہے، میری بیٹی تو نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ حضرت اسود نے کہا، اے امیر انسان، اللہ کے رسول نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جا کے کہہ دو کہ آپ اپنے بیٹی سے میرا نکاح کریں۔ اتنا سننے کے بعد اس امیر انسان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گیا۔